دواوین جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور مال کثرت سے خلافت کے خزانے میں پہنچنے لگا تو عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو ان مالوں کے سلسلے میں مشورہ کے لیے جمع کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں مال بہت ہے جو تمام لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اگر لوگوں کا احصاء یعنی شمار نہ کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس نے لیا اور کس نے نہیں لیا تو مجھے خوف ہے کہ آگے مشکلات پیدا ہوں گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے کو اختیار کیا اور دواوین تیار کرنے کا حکم جاری کیا۔ دواوین یعنی وہی رجسٹر، دیوان۔ تاریخ: بعض روایت سے یہ ثابت ہے کہ سن ہجری کا آغاز ماہ محرم سے کرنے کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا تھا۔ جب صحابہ کرام مشورے کے بعد اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسلامی سال کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت سے کیا جائے، جس نے حق و باطل کے مابین فرق قائم کر دیا ہے، لیکن سن ہجری کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے، اس سلسلے میں لوگوں کے آراء رائے مختلف تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، شمار میں پہلا مہینہ ہے اور اس وقت لوگ حج سے لوٹ چکے ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب شورا نے اس کو پسند کیا اور اس کو معمول بھی بنا لیا گیا اور اسلامی تاریخ کی ابتدا ہو گئی۔ خراجی زمین: عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے اس رائے کی بھرپور تائید فرمائی کہ مفتوحہ اراضی یعنی جو زمین فتح کی گئی ہے فاتحین کے درمیان تقسیم نہ کی جائے بلکہ اسے مالکین اراضی کے پاس رہنے دیا جائے، جس کی زمین ہے اسی کے پاس رہنے دیا، وہ مسلمانوں اور ان کی ذریت کے لیے فے کے طور پر باقی رہے تاکہ سب اس سے مستفید ہوں۔ زمین اپنے پاس رکھیے اور باقی جو ہے مسلمان کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ امہات المؤمنین کے ساتھ حج: جب 13 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اس سال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ حج کیا اور اسی طرح 23 ہجری میں جو آخری حج عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس سال عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کو حج کرنے کی اجازت دی، انہیں ہودج میں سوار کیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سوار ازواج مطہرات کے آگے آگے چلتے اور کسی کو بھی ان کے قریب نہ آنے دیتے، اور جہاں عمر رضی اللہ عنہ پڑاؤ ڈالتے وہاں ازواج مطہرات بھی قیام کرتی۔ عثمان اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہما انہیں گھاٹیوں میں اتارتے اور یہ دونوں گھاٹی کے بالکل کنارے رہتے اور کسی کو بھی ان کے پاس سے گزرنے نہ دیتے تھے۔ تو یہ تذکرہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کچھ کردار رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں دیکھیں گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے خلیفہ بنائے گئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کا منہج و طریقہ کیا تھا اور ان کی خاص صفات کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو کما حق کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔